بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سرزمین فلسطین پر جو قتل عام کھلے بندوں ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، اور صہیونیوں اور صلیبیوں نے جس طرح اتفاق کیا ہے، اسرائیل کے ساتھ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی اور بالخصوص امریکہ جس طرح شامل ہے قتل عام کے جرائم میں اور نسل کشی کے جرائم میں، جس طرح امریکہ شامل ہے، 100% شامل ہے، اور اسرائیل کے مجرموں میں اور امریکہ کے مجرموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ برطانیہ امریکہ کا چیلا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ فرانس اور جرمنی کبھی کبھی کچھ بیانات ایسے دیتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ موقف میں کچھ تبدیلی بھی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ صلیبی طاقتیں اور صہیونی طاقتیں پوری طرح یہ تہیہ کر چکی ہیں کہ فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال دینا ہے، اس کے لیے کیسے ہی قتل عام کرنا پڑے، کیسی ہی نسل کشی کرنی پڑے، کتنے ہی ہزاروں لاکھوں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اور عام انسانوں کو ذبح کرنا پڑے، ان کے چتھڑے اڑانے پڑے، ان کی بستیوں کو ان پر گرا دینا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ کوئی حجاب نہیں، نہ دین کا، نہ انسانیت کا، نہ اخلاق کا، کسی نوعیت کا کوئی حجاب نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان حکومتوں کا کہ جو ان سازشوں میں ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ شریک رہی ہیں، کیونکہ انہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اسلامی شخصیت، کوئی اسلامی تحریک ابھر کر سامنے آئے اور ان کے نظام کو، ان کی حکومت کو ذرا بھی خطرہ لاحق ہو۔ تو اس کے لیے اگر کوئی خطرہ لاحق ہے تو اس خطرے کو دور کرنے کی خاطر وہ اپنے عوام کو کچل دیتے ہیں، علماء کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور تحریک چلانے والوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، انہیں بھون دیتے ہیں۔ یہ مصر میں ہوا، یہ سعودیہ میں ہوا، یہ امارات میں ہوا، یہ متعدد ملکوں میں ہوا جو عرب ممالک کہلاتے ہیں۔ وہاں کی حکومتیں ظاہر ہے کہ وہ صلیبیوں اور صہیونیوں کی ماتحت حکومتیں ہیں۔ یہ حکومتیں قائم اسی لیے کی گئیں کہ کوئی اسلامی انقلاب نہ آنے پائے، اور اگر اس کی رمق پیدا ہو تو لوگوں کو کچل کے رکھ دیا جائے۔ فوجیں جو قائم کی گئیں، فوجیں جو سامراجی دور میں قائم کی گئیں، وہ کبھی بھی اس لیے قائم نہیں کی گئیں کہ مسلم ملکوں کی یہ فوجیں کسی باہر کی طاقت سے لڑیں گی۔ ان کو ویسے ہتھیار بھی نہیں دیے گئے اور وہ امکانات ان کے لیے نہیں چھوڑے گئے۔ ان کو تو اس لیے قائم کیا گیا کہ ان کو اپنے عوام کو دبانا ہے، اپنی تحریکات کا خاتمہ کرنا ہے، کوئی انقلاب ایسا نہ پیدا ہو جائے کہ جو صہیونیوں کو، صلیبیوں کو آنکھ دکھا سکے۔ تو بہرحال جہاں تک عوام الناس ہیں جن کے سامنے دین کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، اور ایک ایسے عالمی نظام کی بات کی جاتی ہے جو عدل و انصاف پر قائم ہو، وہ عوام اپنی بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ تڑپ جاتے ہیں، وہ باہر نکل آتے ہیں۔ یہ بھی وہاں ہوتا ہے جہاں نام کی جمہوریت ہے، ایک جھوٹی جمہوریت ہے جو فی الحقیقت جمہوریت نہیں ہے، وہ ایک چھپی ہوئی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ لیکن جہاں بادشاہت ہے اور جہاں امارت ہے جو بادشاہتی کی ایک شکل ہے، اور جہاں کھلی ہوئی ڈکٹیٹرشپ ہے، تو وہاں تو اس کا سوال بھی نہیں کہ کوئی چوں کر سکے، اعتراض کر سکے، جلوس نکال سکے، مظاہرہ کر سکے، اس کا امکان ہی نہیں۔ اس لیے اس پوری مدت میں جب ہزار بچے، عورتیں اور بوڑھے شہید کر دیے گئے، پوری آبادیاں تہس نہس کر دی گئیں، کوئی مظاہرہ سعودی حکومت میں نہیں ہوا، کوئی مظاہرہ جزیرۃ العرب میں نہیں ہوا،
کوئی مظاہرہ امارات میں نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مسخ ہو چکے ہیں، وہاں کے لوگوں کی فطرت ختم کر دی گئی ہے، وہاں کے لوگوں کے پاس اب اسلام نہیں رہ گیا ہے، بے غیرت ہیں، بے شرم، بے حیا، گندے ناپاک لوگ ہیں، یا پھر یہ کہ ان کو اتنا دبا دیا گیا ہے، ایسا کچلا گیا ہے، ایسا سہمایا گیا ہے، ایسی دہشت ان پر طاری کی گئی ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ باہر آئیں۔ جو ان کا حاکم، ان کا بادشاہ چاہتا ہے اس کے مطابق ہی ان کو اپنی زبان کھولنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، تو جب تک اجازت نہ ملے وہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نظام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی بات زیادہ غالب ہے۔ لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، جو ڈھنڈورا پیٹتا رہتا ہے جمہوریت کا اور ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، حالانکہ ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کو کچلا گیا، ڈیموکریسی کو تباہ کیا گیا، اور ایک چھپی ہوئی ڈکٹیٹرشپ رہی، فوجی نظام رہا۔ فوجی نظام ظاہر ہے ڈکٹیٹرانہ نظام ہوتا ہے، ایک ظالمانہ، غاصبانہ، مجرمانہ نظام ہوتا ہے، جس میں فوج کا ایک ٹولہ اس طرح ملک کی تمام چیزوں پر حاوی ہو جاتا ہے، ادارے اس کے ہاتھ میں، دولت اس کے ہاتھ میں، صنعت و تجارت اس کے ہاتھ میں، وہ ہر چیز کا کھلواڑ کرتا ہے اور اپنا قبضہ باقی رکھتا ہے۔ تو جو ایک بادشاہ کرتا ہے، جو ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے، وہ ایک فوجی آمریت کا مظاہرہ کرنے والا کرتا ہے۔ یعنی جو بھی پاکستان میں فوج کا چیف ہوتا ہے وہ ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ آمر ہوتا ہے، وہ ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے، اور پھر اس کے ماتحت سارے ادارے ہوتے ہیں، اس کے ماتحت بناوٹی حکومت ہوتی ہے، جو حکومت چاہے وہ بنا دے، جس کو چاہے مسلط کر دے، جس کو چاہے ہٹا دے، اور جس بنیاد پر چاہے ہٹا دے۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہاں کسی کو بٹھایا جاتا ہے، کسی کو اٹھایا جاتا ہے، کسی کو کچلا جاتا ہے، کسی کو دبایا جاتا ہے، تو صرف اور صرف یہ کام شروع سے آج تک امریکی کتے کرتے رہے ہیں۔ وہاں جو چیف ہوتا ہے وہ امریکی کتا ہوتا ہے، یہ طے شدہ ہے۔ کوئی ایک مستثنا ہوگا سو ہوگا، بعض مستثنیات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عام طور پر یہ نظام ہے کہ وہاں پر ایک بادشاہ مسلط ہوتا ہے، ایک ڈکٹیٹر مسلط ہوتا ہے فوج کے چیف کی شکل میں، اور پھر فوج کے چیف کا ایک دوسرا کتا ہوتا ہے چھوٹا، جو سپریم کورٹ کا چیف ہوتا ہے۔ وہاں جو عدالتوں میں بٹھائے جاتے ہیں وہ یا تو لومڑی ہوتے ہیں، ان کی صفت لومڑیوں کی ہوتی ہے، مکار، عیار، دھوکے باز، جھوٹے، جس کے کیسز چاہیں ختم کر دیں اور جس کے کیسز چاہیں لمبے کرتے رہیں اور جس پر چاہیں کیسز تھوپ دیں۔ یہ کام کرنے والے وہاں کے خبیث مجرم جج ہوتے ہیں، اور جو چیف جسٹس آتا ہے وہ اس چیف کے ماتحت ہوتا ہے جو امریکی کتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کتا اس کو پلہ بنا کے رکھتا ہے یا اس کو ایک چھوٹا کتا بنا کے رکھتا ہے۔ پورا نظام ایسا معیوب و منحوس اور مجرمانہ کہ جو بھی اس کی تفصیلات دیکھتا ہے، جو عمل کیا جاتا ہے دھر پکڑ کا، جس کو مخالف بنایا جاتا ہے، اس کے لوگوں کو جس طرح مارا جاتا ہے، گھروں میں جس طرح پولیس گھستی ہے، عورتوں کو پکڑتی ہے اور جس پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہے ڈال دیتی ہے۔ عدالت، وہاں کی عدالت، لومڑی عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں کو ضمانت دی جا رہی، وہ باہر نکلتا ہے، پولیس اس کو پکڑتی، پھر یہ عمل ہوتا ہے، پھر پولیس پکڑتی، پھر یہ عمل تو ہوتا ہے، پھر پولیس پکڑتی۔ یہ پولیس جس کی حیثیت چوہوں کی نہیں ہے، جو ذلیل ترین، کم ترین اور ملیش پولیس ہے، اس میں یہ ہمت کس نے دے دی؟ وہ چیف ہے امریکی کتا، اس امریکی کتے نے یہ ہمت دی، ورنہ بندروں سوروں کی جو حکومت تھی ابھی 1.5 سال کی، اس میں یہ قدرت نہیں ہے، اس میں یہ ہمت نہیں، کسی حکومت میں یہ ہمت نہیں۔ جو مضبوط حکومت تھی، وہ عوام بھی جس کے ساتھ تھے، اس کو جس طرح امریکی کتے نے جس طرح سے ختم کروایا، امریکہ کے ملیچ، منحوس اور ملعون اور خبیث ڈونلڈ لو کے آرڈر جس کو سائفر کا نام دیا گیا، یعنی وہاں سے ایک لیڈر بھیجا گیا کہ یہ حکومت فلاں کی ختم کرو، ایک دوسری حکومت لاؤ، ورنہ پاکستان کی خیریت نہیں ہے، روٹی نہیں دی جائے گی، کھانا بند کر دیا جائے گا، بھوکے مر جاؤ گے۔
اور عالمی بینک سے تمہیں قرضہ نہیں ملے گا، اور اس کے بعد بس اوپر دیکھتے رہو گے اور پریشان رہو گے، کھائیں کیا، کیسے جئیں، یہ پھر تم پر حالت مسلط کر دی جائے گی۔ اس بنیاد پر جب سائفر آیا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، جنہوں نے سائفر کا انکار کیا اور جو اس میں باتیں بنا رہے ہیں، اور وہ خبیث جج، مجرم جج، وہ خبیث چیف کو جو چیف ہے ججوں کا، سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ ایسے خبیث اور مجرم اور گندے ہیں کہ وہ باہر کے دشمن، خبیث دشمن جو غزہ کے لوگوں کو مار رہا ہے، جو ان پر بمباری کر رہا ہے، اس کے ایک ملیش، ایک گندے، ایک ناپاک، ایک جانور کے خط کو یہ اہمیت دی گئی کہ جو چیف تھا یہاں کا امریکی کتا، اس نے ایک حکومت گرا دی۔ کیا جرم تھا اس حکومت کا؟ کچھ نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا جس کی بنیاد پر اس کو گرایا گیا صرف اس لیے کہ ایک آرڈر آیا ہے۔ تو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے اور پھر اسی آرڈر کی بنیاد پر جنہوں نے بندروں سوروں کی حکومت قائم کی، اس مجرم کی حکومت قائم کی جو بیٹھا رہا لندن میں 4 سال سے، صہیونیوں کا ایجنٹ ہے، وہ اصل صہیونیوں کا ایجنٹ ہے، اور یہ حقائق بالکل واضح ہیں۔ جن کو قریب سے نظر نہیں آتا ان کو چاہیے کہ آئینہ سامنے رکھ لیں، تب شاید نظر آ جائے، یا دور والوں کی بات سنیں تو انہیں نظر آئے۔ اور پھر اس مجرم صہیونی ایجنٹ کے ساتھ ملا شامل ہو گئے، بڑی بڑی داڑھی والے ملا، جن کو یوں دیکھا جاتا ہے کہ یہ حضرت ہیں اور یہ ہیں سیادت کی اور سیاست کی نمائندگی کرنے والے، وہ ملا ان کے ساتھ شامل ہوا، اور اس کے ساتھ جتنے چھوٹے چھوٹے ملے تھے وہ سب اس صہیونی ایجنٹ کے ساتھ شامل ہوئے، اور سب نے سائفر پر عمل کروایا، اس میں سب شامل رہے۔ یاد رکھیں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو جلسے کرائے گئے، اس ایک ملا نے جلسہ کرایا غزہ کے نام پر، فلسطین کے نام پر، بھیڑ جمع کی، اور اس بھیڑ کو جمع کر کے اس بھیڑ میں بات غزہ کی اور فلسطین کی کرتے ہوئے اپنی سیاست کی بات اس میں داخل کی، اور سائفر کے ذریعے جس کو گرایا اس کو یہودی ایجنٹ بتایا۔ یعنی خباثت کی انتہا ہوتی ہے کہ جس یہودی کی بنیاد پر حکومت گرا رہے ہو، اور جس یہودی کے آرڈر پر ایک حکومت قائم کر رہے ہو، اور اس میں گھسے پلے ہوئے ہو، اور جو بدنام زمانہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ لگے رہتے ہو، تمہیں شرم و حیا نہیں؟ اور اس کے بعد ایک جلسہ غزہ و فلسطین کے نام پر کر دیا گیا، پھر ایک دوسرا جلسہ ایک فکری جماعت نے کیا، پھر ایک جلسہ سعد رضوی نے کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں سب سے بڑا جلسہ سعد رضوی کا تھا۔ اور جہاں تک قاری زوار صاحب کی بات ہے، وہ سنجیدہ بیانات دیتے ہیں اور صاف ستھرے بیانات ہوتے ہیں، وہ کسی پارٹی کا پارٹ نہیں لیتے ہیں، اور بہرحال وہ اپنی بات کہتے ہیں۔ اور جو بہت سے چینل ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو زبان بولتے ہیں، وہ مجبوری ہے ان کی، وہ منافقانہ زبان بولتے ہیں، وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جن کے القاب اور آداب ذکر کرتے ہیں، واقعہ یہ تھا کہ ان کو تو جوتوں سے روندا جاتا، ان کو ذلیل کیا جاتا، ان پہ تھوکا جاتا، جن کو وہ چیف کہتے ہیں، جن کو بڑی عزت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی مجبوریاں ہوں گی، تو اگر مجبوری ہے تو زبان بند کرو، القاب و آداب سے ان مجرموں کا، خبیثوں کا ذکر مت کرو جو تمہاری عدلیہ پر مسلط ہیں، تمہاری سیاست پر مسلط ہیں، تمہاری فوج پر مسلط ہیں۔ کچھ تو شرم کرو، بند کر دو اپنے چینل۔ اب اس کے بعد ایک عظیم الشان جلسہ ملت کے اتحاد کے ساتھ، جس میں دیوبندی بھی اور سلفی بھی اور بریلوی بھی، سب کو بلایا گیا۔ اسلام آباد میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں بہت سی باتیں کھل کر اور وضاحت سے کی گئیں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم نے صاف طور پر یہ کہا کہ 2 ریاستی حل کے کوئی معنی نہیں۔ کس نے کہا کہ 2 ریاستیں بنیں گی فلسطین میں؟ فلسطین فلسطینیوں کا ہے،
اور انہوں نے حوالہ دیا کہ قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، وہ غاصب ریاست ہے، تو وہاں فلسطینیوں کی حکومت ہوگی۔ اور پھر انہوں نے اپنے وزیر اعظم کا نگراں چڑیل گندا ناپاک وزیر اعظم، اس کا حوالہ دیا کہ وہ کہتا ہے 2 ریاستی حل ہوں گے۔ کیسے کہہ دیا تو نے قائد اعظم کے خلاف یہ بات؟ بہرحال یہ جرأت کی بات تھی کہ انہوں نے یہ کہا، لیکن مولانا بھی جانتے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں جو بھی وہاں علماء کرام حاضر تھے کہ وہ امریکی کتوں کی ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو چیف ہے وہ امریکی کتا ہے، وہی چیف ہے جو اس نگراں وزیر عالم اس پلے کو لے کر آیا ہے۔ یہ سب معلوم ہے، ظاہر ہے کہ وہ یہ الفاظ نہیں بول سکتے جو مجھے بولنے پڑ رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے بولنا پڑ رہا ہے کہ دل پھٹا جا رہا ہے، کلیجہ شق ہوا جا رہا ہے کہ نفاق کی کوئی حد ہوتی ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی عمدہ بات کہی کہ بھائی امریکہ خدا نہیں ہے، امریکہ کے پاس اصل طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ کے پاس۔ بالکل صحیح، بس اگر سارے علماء اکٹھا ہو گئے ہوں، ساری جماعتیں اکٹھا ہو گئی ہیں، تو پھر وہ یہ کیوں نہیں کرتی ہیں کہ اپنی فوج کے نظام کو بدلیں، چیلنج کریں کہ وہ چیف امریکی کتے تجھے جو ہے سیٹ چھوڑنی پڑے گی، ہم جسے چاہیں گے منتخب کریں گے۔ کیا ایک مسلم ملک میں اتنی بڑی تعداد میں علماء اور ان کے ماننے والے نہیں، پوری ملت اسلامیہ اکٹھا ہو کر یہ نہیں کر سکتی کہ امریکی کتوں کو ہٹا دے، جوڈیشری نظام کی اصلاح کرے؟ کام کرنے سے ہوتا ہے۔ نبی نے کام کیا، صحابہ نے کام کیا، خلفائے راشدین نے کام کیا، مجددین نے کیا، تبدیلی لائے۔ صرف زبان سے جملے کہہ دینا اقلیت کے مظلوم، کمزور، بے حیثیت، پسماندہ لوگوں کی طرح، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انقلاب لانا پڑے گا، تبدیلی کرنی پڑے گی، پاکستان کو امریکہ سے کلیتاً آزاد کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے اور اگر اسی امریکی کتوں کے ماتحت رہنے پر تیار ہو تو پھر چھوڑ دو، یہ دعوے چھوڑ دو، علم چھوڑ دو، درس و تدریس کی محفلیں چھوڑ دو، کہیں اور ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ ایسے ملک میں مت رہو جہاں امریکی کتے تم پر حکومت کر رہے ہیں، جہاں عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں ان کو کچلا جا رہا ہے، جہاں الیکشن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ تمہارا عدالتی نظام خبیث، مجرم، گندا اور ناپاک نظام، اس کا حکم توڑا جاتا ہے، آدمی گرفتار ہوتا ہے، وہ ان کو رہا کرتے ہیں بظاہر، اور پھر وہ پولیس کی زد میں آتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس میں اس طرح مذاق اڑتا ہو عدالتی نظام کا؟ ججوں کا مذاق صبح شام اڑتا ہو اور پھر وہ تماشا دیکھتے ہو، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ امریکی کتا انہیں بھموڑ کھائے گا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کو بدلنا پڑے گا۔ اگر تم اپنی اسلامیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو جلسہ کر کے تتر بتر نہ ہو جاؤ، جلسہ کر کے یہ کہو کہ ہم اس چیف کو قبول نہیں کرتے، اسے ہٹانا پڑے گا، ہم اس عدالتی نظام کو قبول نہیں کرتے، اسے بدلنا پڑے گا، ہم اس سیاسی نظام کو قبول نہیں کرتے جو نگراں حکومتوں کی شکل میں کتوں کے پلوں کی طرح، ذلیل بندر اور سوروں کی طرح پورے ملک کو گندا و ناپاک کر رہے ہیں۔ اس لیے کاش کہ کسی کے اندر شرم آ جائے، اور میں نے کہا تھا بار بار، نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ پولیس کو پکڑ کے وردیاں اتار کے پھینک دو، جہاں ہاتھ لگے ان کو ننگا کر دو، اور اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ جو بڑے بڑے تمغے لگائے ہوئے ہیں ان کے بھی لباس اتار کے پھینک دو، تاکہ نظر آئے کہ دیہات کے یہ ننگے اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے کپڑے پہن کر تم پر دہشت طاری کی ہے۔ تو عوام کو اب اس کے لیے نکل کھڑا ہونا ہوگا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ ملے تو ہم جائیں گے اور فلسطین میں جہاد کریں گے، میاں تمہارا اسرائیل تمہارے اندر، تمہارے ملک میں ہے،
تمہارے صہیونی تمہارے ملک میں ہیں، امریکی کتے تمہارے ملک میں ہیں، ان سے لڑ لو تو سمجھو کہ تم صہیونیوں سے لڑ لیے، صلیبیوں سے لڑ لیے اور تم نے فلسطین آزاد کرا لیا۔ تم اپنے ملک کے صہیونیوں، صلیبیوں اور ملحدوں اور بدماشوں اور خبیثوں سے لڑ لو، یہی تمہاری اصل فتح ہوگی، اور جب تم ان سے لڑ کر کامیاب ہو جاؤ گے تو سمجھو کہ تم نے اسرائیل کو فتح کر لیا اور فلسطین کو آزاد کرا لیا۔